ہے، بقرعید ہے، عید قربان ہے۔ آج سارے مسلمان پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال پابندی کے ساتھ 2 بار تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غربت و افلاس میں گزرا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کی بنا پر بھی ہر سال 10 سال پابندی کے ساتھ قربانی کرتے رہے۔ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو اسے قربانی کرنے کے لیے ہیلا بہانہ نہیں بنانی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو تب بھی وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی عید کی نماز ادا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اتنی بڑی وعید ہے قربانی کرنے کی طاقت رکھ کر بھی قربانی نہ کرنے والے کے لیے۔ اور معزز سامعین، ویسے تو آپ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے ان دنوں تک قربانی کے مسائل کو سنتے رہتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے بعد قربانی کے کچھ اہم مسائل ہیں، اس کی طرف وضاحت کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ عید کی نماز کے ادا کرنے کے فوراً بعد اپنے جانور کو قربان کیا کرتے تھے اور اسی قربانی کے جانور سے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ اس سے بات پتہ چلتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز کتنا جلد ادا کیا کرتے تھے اور قربانی کر کے ہی اسی کے گوشت سے ناشتہ کیا کرتے تھے۔ اور معزز سامعین، قربانی کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ اگر کسی کے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو وہ دوسروں سے بھی قربانی کروا سکتا ہے۔ عورت اگر خود اپنی قربانی کر سکتی ہو اور جانور کو ذبح کر سکتی ہو تو شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی دے سکتی ہے، اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ قربانی کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو، چاقو کو خوب تیز کر لینا چاہیے۔ جو مدلی چھری ہے، نہیں کٹنے والی چھری ہے، اس چھری سے اپنے جانور کے گلے پر رکھ کر بار بار کاٹ کر اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور قربانی کا جانور کے سامنے چھری کو رگڑ کر تیز نہیں کرنا چاہیے۔ جانور سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر، دوری پر چاقو کو تیز کرنا چاہیے۔ اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ الگ سے ایسی جگہ پر جہاں پر دوسرے جانور نہ ہو وہاں پر قربانی کرنا چاہیے، تاکہ جس کی قربانی ابھی نہیں ہوئی ہے وہ دیکھ کر اسے تکلیف نہ ہو سکے۔ اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ذبح کرنے پر بھی آسانی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جانور کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے اس بات کی تاکید کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آپ اپنے جانوروں کو ذبح کیجئے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں اسلام نے جو ہر سال اس عید کے موقع پر قربانی کرنے کو جو سنت اور واجب قرار دیا ہے، تو یہ کوئی جانوروں پر ظلم نہیں ہے، یہ کوئی جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کی ہر تعلیم کے اندر، ہر حکم کے اندر نرمی ہے، آسانی ہے۔
اور اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے دو باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے واسطے جو بھی جانور قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نام کے واسطے نہیں۔ قربانی کا جانور خرید کر لے کر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ریاکاری کے کیا کیا نمونے نہیں دیکھنے کو آتے ہیں۔ آدمی جانور کے ساتھ اپنی سیلفی لے کر پورے سوشل میڈیا پر وائرل کرتا ہے، اور جانور ذبح کرنے سے پہلے جانور کو خرید کر لے کر آتے ہیں تو اس کی فوٹو اتارتے ہیں، ذبح کرتے وقت فوٹو اتارتے ہیں، ویڈیو اتارتے ہیں، اور سارے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ اور قربانی کرنے کی بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار لا رہے ہیں، ہمارے گلی میں قربانی کر رہے ہیں، ہم بھی قربانی کرنا ہے، ہمارے بچوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، جانور خرید کر لاتے ہیں۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج قربانی کیے، کل پیپر میں آئے گا کہ فلاں آدمی نے اتنے بکرے کاٹے ہیں، فلاں آدمی نے اتنے بڑے جانور کی قربانی کی ہے، اتنے اونٹوں کو ذبح کیا ہے۔ یہ ریاکاری ہے دوستو بزرگوں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد واٹس ایپ میں اپنے فون میں اس ذبح کرنے والے جانور کو محفوظ رکھ کے رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ بہت سارے بدعات کے کام بھی ہوتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی سے نہلایا جاتا ہے، اس کے گلے میں پھول کا ہار ڈالا جاتا ہے، پھول کا مالا ڈالا جاتا ہے، یہ سب بدعات میں سے ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو اس کے چمڑے پر، اس کے پیشانی میں لگایا جاتا ہے، یہ سب بدعات ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، عقیدے کا درس آج کے اس عیدگاہ کے میدان سے لے کر جاؤ کہ اللہ کے نام پر ہر چیز کرنی چاہیے۔ جانور ذبح کرنی ہو، چاہے قربانی کا جانور ہو، اللہ کے نام سے ہی ہونی چاہیے۔ غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہو، اس کا گوشت حلال نہیں ہے۔ کوئی دستگیر صاحب کے نام پر، کوئی 11ویں 12ویں کے نام پر، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، غوث اعظم کے نام سے قربانی کرتا ہے، شرک کے راستے پر، درگاہوں کے پاس، جھنڈے جھاڑ کے پاس اگر جانوروں کی قربانی کرتے ہو، جانوروں کو کاٹتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہو اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے، اللہ کی رحمت کے وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے صرف اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنی چاہیے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو بھی گوشت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو خود بھی کھاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور اپنے جو اڑوس پڑوس میں یا جانے پہچانے میں غریب اور مسکین اور محتاج لوگ ہیں اور ضرورت مند ہیں، حقدار ہیں، ان تک قربانی کے گوشت کو پہنچاؤ۔ ادلا بدلی کا سسٹم ہے، انہیں ہمارے گھر کو گوشت بھیجا، ہمیں اس کے گھر کو گوشت بھیجنا۔ بچے کو قربانی کا جانور کاٹنے کے بعد بول کو بھیجتے رے، وہ گھر میں دینا، یہ گھر میں دینا، وہ آنٹی کو دینا، وہ سب پہلے سے فکس ہوتا ہے۔ جو رشتہ دار ہیں، جو اصل میں حقدار ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک گوشت نہیں پہنچایا جاتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور دوستو بزرگوں، ایک اہم فتویٰ دے رہا ہوں، آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے لحاظ سے آج یا قربانی کے جو بھی دنوں ہیں، ان دنوں میں قربانی کرتے ہوئے اپنے جانور کا گوشت اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ضرور دیں، جو ہمارے غیر مسلم برادران ہیں ان کو دیں، تاکہ ان کو یہ میسیج پہنچے کہ اسلام کے اندر یہ جو قربانی کرنے کا سسٹم رکھا گیا ہے، اس کے گوشت کی تقسیم صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں ہے،
جو غیر مسلم ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حقدار ہیں، غریب ہیں، ان میں بھی ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو، جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی دو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیسوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اسے بیچ کر اپنے جیب کے خرچ میں نہیں لگائیں گے۔ قصاب کو، جانور کاٹنے والے کو گوشت مزدوری کے طور پر یا چمڑا مزدوری کے طور پر نہیں دینا چاہیے۔ جو قصاب ہے، کاٹنے والا ہے، اسے اس کی مزدوری الگ سے دو، پیسہ اس کا جو بھی ہے دے دو، نہ اسے چمڑا دیں۔ ہاں اگر قصاب حقدار ہے، غریب ہے، تو اسے کچھ گوشت دے دو۔ اور معزز سامعین، آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ ایک تو عید کا دن ہے اور اس کے بعد کل اور 3 دن ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یعنی اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک اپنے جانوروں کی قربانی کر دیں۔ بس انہی چند کلمات پر آج کا یہ خطاب ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین آج اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کھلے میدان میں ہم سب نے اجتماعیت کے ساتھ جو نماز عید ادا کی ہے، اے اللہ ہمارے اس عید کے نماز کو تو قبول فرما۔ الہ العالمین جو بھی ہم نے نصیحتیں سنی ہیں، ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی اس عید کے دن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سنت کے مطابق صحیح طریقے سے عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عید کے دن میں شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کوئی خرافات اور کوئی حرام کام، کوئی گناہ کا کام ہم نوجوانوں کو اور خواتین اسلام کو اور چھوٹے بچوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ الہ العالمین ہمیں اس کی نیک توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج سنت ابراہیمی ادا کرنے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہمیشہ کیے جانے والے عمل کو ہم کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو تو قبول فرما۔ الہ العالمین ہماری قربانیوں کو، ہمارے نیکیوں کو، ہمارے ہر نیک عمل کو اے اللہ اخلاص کے ساتھ تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھ سے ثواب کی امید رکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں میں، ہماری قربانیوں میں ریاکاری اور دکھلاوا آنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جانور کو ذبح کرنے کے جو آداب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان آداب کا ہمیں لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کا جو گوشت ہے اس گوشت کو حقداروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سنت کے مطابق صحیح طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آداب کا لحاظ کرتے ہوئے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے لوگوں کے سامنے گناہ جو کیے ہیں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ جن گناہوں کو ہم نے کیا ہے لیکن دنیا کے کسی بھی آدمی کو معلوم نہیں ہے، میرے رب تمہارے، تیرے اور ہمارے ہی درمیان اس کا علم ہے۔ الہ العالمین جیسے دنیا میں تو نے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اے اللہ آخرت میں بھی اے اللہ ان گناہوں پر پردہ ڈال کر عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ تیرے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری زندگی تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں، شریعت مطہرہ کے مطابق نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی حالت میں آنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کی حالت میں نیکی کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اے اللہ تیری راہ میں خیر کے کام کرتے ہوئے اس حالت میں موت آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
جب ہماری زبان سے آخری جملہ بھی نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین جب ہمارا حشر ہو، اے اللہ ہماری قبروں سے جب اٹھایا جانا ہو، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، تیرے محبوب بندوں کے ساتھ اے اللہ ہمارا حشر فرما۔ الہ العالمین جب میدان محشر میں جمع کیا جائے، الہ العالمین میدان محشر میں ہمارا آسان سے آسان حساب و کتاب فرما۔ اے اللہ نام اعمال تولا جائے تو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سیدھے ہاتھ میں، ہمارے چہرے کے سامنے ہمارا نام اعمال ملنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے پیٹھ پیچھے، ہمارے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملنے سے اے اللہ تو اس بات سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہ العالمین پل صراط کے وقت تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اے اللہ پل صراط سے پار ہو جانے کی تو مدد فرما۔ الہ العالمین آخر میں تیرے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اور جہنم کے آگ سے اے اللہ ہمیں محفوظ و مامن فرما۔ اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جاتے ہوئے مرد احباب سے، خواتین اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ جماعت کی نگرانی میں لڑکوں اور لڑکیوں کا جو 2 مدرسے چلتے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون اور چندہ ڈالتے ہوئے جائیں، اور جو اپنے جانوروں کی الگ سے قربانی کرتے ہوں تو وہ اپنے جانوروں کا چمڑا اسی 2 مدرسوں کے لیے دیں، اور اسی طرح جو بھی اس عیدگاہ کے لیے انتظامات کیے ہیں ہم ان کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ خاص کر جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ صبح سے ہمارے عیدگاہ کے پاس رہ کر، اور لیڈی پولیس ہے ان کو بھی لا کر ہماری مدد کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تقبل اللہ منا ومنکم۔ ہماری جانب سے اور تمام جماعت کے ذمہ داران اور احباب جماعت کی جانب سے سارے لوگوں کے لیے عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ایسے بند کر دینا ادھر رائٹ میں جاتا اللہ منا ومنکم۔ عید ہو گئی ہے۔ کیا اتنا لائٹنگ آپ آ گئی، ریکارڈنگ ہوتی ہے، ریکارڈنگ ٹائم پڑتا، گھنٹہ آتا پھر 2 گھنٹے آتا ریکارڈنگ لائٹنگ رمضان سے زیادہ آئی نا ہے نہیں زیادہ آئی قربانی کرتا کہ نہیں کرتا یہ نہیں حصہ نہیں مسئلہ ہے الحمدللہ کو چاہے تو تمہارا نانی ماموں نو جو دے نہیں دے سکے ہمارے لیے آئے کیسے آتا گاڑی میں نہیں چلے گاڑی میں نہیں ہاں ٹائمنگ ہو ذرا جلدی بولنے سے مان لا گئی باجی گیت کا زیادہ سنو گی ادھر سے آ گئے وہ ہاں فرق پڑا رمضان کو دیکھے تو آلمٹ ہوتے دیکھیں رمضان تو ہزار نماز گاہ دیں ہوتے تین چار دفعہ مر دیں گے روز ہاں یہ بار معمول تو بھرتے نہیں 2 صفحہ جو 4 صفحہ مر دیں گے نزدیک 4-5 صفحہ مر دیں گے یہ اگلے جگہ کاٹ ہوتے جب سے اب دیکھنا ہے ہوئے ہیں نہیں بکرے تھا وہ دیکھنے کا کیا ہوتا ہے
ईद मुबारक हां 20 लाख हो गया नहीं ना 20 लाख गाना नहीं लगा धूप मार देंगे